Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, dear students. In today's first session, you are from MA Education, Instructional Leadership and Management, and we are in the course Instructional Leadership and Program Evaluation. This is Dr. Ijaz Ahmed Tatla with you. Let's see what we have to discuss in the lesson today. We have to talk on providing leadership. You know, who is leader? A person who influences a group of people towards the achievement of a goal is known as a leader. Moreover, leaders are visionary people. They have some vision. They are different from the managers. Let me differentiate between leaders and managers. Leaders are the people who have vision, who have their strength through their followers, and they have vision. They see across the wall. They can think for future. They make long-term planning and prepare their follower to get ready to meet with the challenges. Their power is their followers, not subordinates. Whereas managers are the people who have to manage the things. They put the right things at the right place, but they cannot identify what are the right places. They have to work according to their legitimate authority that is mentioned in their appointment letter, their position. They have to work with the provided format and schedule. They are unable to facilitate, and they are not much convenient with their subordinates. They don't have followers, they have subordinates. So their authority is the legitimate authority that is mentioned in their appointment letters. They might be hard task masters, but not the personnel management, but not the personnel oriented positions. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मोस्टली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, अपनी पोजीशंस पर उनके पास एक लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है. फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ स्कूल, प्रिंसिपल के पास एक अथॉरिटी है जो उसके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी हुई है कि जी वो किसी सबऑर्डिनेट की डिसओबीडियंस पे उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकते हैं. वो जो ड्यूटी राइटअप में असाइन करेंगे अपने सबऑर्डिनेट्स को, वो बाउंड हैं कि उसको वो पूरी करें, और उनका काम इससे बढ़कर नहीं है जो कुछ स्केड्यूल डिपार्टमेंट की तरफ से आता है उसको फॉलो करना. अपनी मर्जी से चीज़ें ना वो ऐड कर सकते हैं, ना वो उसमें से कम कर सकते हैं, और उन्हें अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी ज़रूरतों, उनके मामलात, उनकी खुशी और गमी का एहसास कम और ज़्यादा अपने टास्क की कंप्लीशन का होता है. इसी तरह अगर मैं कहूँ कि वो लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं, दे लीडर्स हैं,
تو وہ سم ایکسٹینٹ ویژنری ہوتے ہیں، پرسنل کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ٹاسک ضرور کمپلیٹ کرتے ہیں، لیکن جو ان کے لوگ ہیں وہ سب آرڈینیٹ ہونے کے بجائے ان کے فالوور ہوتے ہیں، ان کو فالو کرنا پسند کرتے ہیں، دلوں کے اندر ان کی قدر ہوتی ہے۔ وہ ہے نا آج کل ایک نعرہ بڑا کہ دلوں کا وزیر اعظم نواز شریف، وہ کیوں ہے؟ کیا نواز شریف نے کسی کو کوئی رائٹ اپ میں کوئی چیزیں ایسی دی ہوئی ہیں؟ نہیں۔ جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی خوبیوں کو پسند کرتے ہوئے وہ فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک وقت تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور ان کے والد مسٹر ذوالفقار علی بھٹو، لوگ ان کے لیے گرمیوں میں سخت دھوپ کے اندر ویلکم کرنے کے لیے، ان کے جلوسوں اور جلسوں میں شرکت کے لیے تن من دھن کی وادی لگا کر شامل ہوتے تھے، لیکن کیونکہ وہ لیڈر تھے اور یہ فالورز تھے تو یہ ان کا آپس میں ایک نیچرل اور میوچل رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں سبارڈینیشن کی بات ہو وہاں کیا ہوتا ہے کہ محکموں کو، مختلف محکموں کو نوٹیفیکیشن کر کے کہا جاتا ہے اتنے لوگ وہاں جلسے میں موجود ہوں، اتنے لوگ وہاں ویلکم کے لیے موجود ہوں۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اساتذہ اور پیرامیڈکس اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور مختلف محکموں کے لوگوں کو زبردستی باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کی غیر حاضری لگے گی، تنخواہ کٹ جائے گی اگر آپ نے وہاں اپنا جلسہ میں شرکت نہ کی تو یہ جو باؤنڈ شپ ہے، باؤنڈیڈ کسی کو لے کے جانا ہے، یہ تھرو مینجمنٹ ہے۔ ان کے جو پرکس اور بینیفٹس ہیں ان کو کٹ لگا کے، ان کی تھریٹ دے کے آپ ان سے وہ کام کرواتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اتنا تو مینیجر کر سکتا ہے، یہ مینجمنٹ کا کام ہے۔ لیکن اگر خوشی سے لوگ از خود اکٹھے ہوں، از خود وہاں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنی خوشی کے ساتھ سپورٹ کریں تو یہ فالوورشپ ہوتی ہے۔ تو مینیجر کا کام صرف اتنا ہے کہ جو ڈیوٹیز اس کو رائٹ اپ میں لکھی ہوئی، جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، جو کوڈ آف ایتھکس ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کو اس میں فالو کرنا اور کروانا ہے۔ لیکن جو لیڈرشپ کا رول ہے وہ اس سے کہیں آگے بڑھ کے ہے۔ لیڈرز جو ہیں وہ ان کے کہتے ہیں کہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، ان کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ ان ٹائم وہ لوگ اس کو فالو بھی کریں، سپورٹ بھی کریں اور بغیر کسی لگی لپٹی کے ان کے ساتھ بھی چلیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ گول اچیو کرنا ہے تھرو اے گروپ آف پیپل۔ تو انفلوئنس جو ہے وہ ذاتی انفلوئنس ہوتا ہے، بائی اتھارٹی انفلوئنس نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بائی اتھارٹی وہ کہہ رہے ہیں، لوگ کام بھی کر رہے ہیں، انفلوئنس ہے، لیکن وداؤٹ اینی اتھارٹی، جو عزت و احترام اور محبت کے رشتے کی اتھارٹی ہے، یہ کہیں لکھی پڑھی تو نہیں، اس پہ کسی نے کسی کا ایکسپلینیشن کال تو نہیں کرنی، لیکن ان باتوں کی وجہ سے کسی کی پرسنالٹی سے امپریس ہو کے، کسی کی کارکردگی سے خوش ہو کے، کسی کو اپنا بڑا مان کے، کسی کو پسند کرتے ہوئے اس کی بات یا اس کے اشاروں پہ آگے بڑھنا اور چلنا اور سپورٹ کرنا towards achievement of any of the goal. This is the followership. تو لیڈرز جو ہیں وہ ان کے اشاروں پہ پھر عوام چلتی ہے، لوگ چلتے ہیں، اور جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کام مکمل کرنا اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں۔ Mnemonic for leadership world be 3 P's: person, people and purpose. فرسٹ آف آل تو کوئی ایک سرٹن پرپز ہوتا ہے جس کو میٹ کرنے کے لیے کوئی ایک پرسن لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے، یعنی پیپلز آر انفلوئنسڈ بائی اے پرسن ٹو میٹ اے پرپز۔ سو یہ ایک ٹرائنگل بنتی ہے جس کے تھرو یہ سارا ورک چلتا ہے اور لیڈرشپ سرو کرتی ہے، اور اس کی بڑی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں۔
یعنی کم از کم 3 لوگ چاہیے اور ان کا ایک کا انفلوئنس ہو دوسروں پہ 2 پہ، اور ایک ان کا الٹیریئر موٹیو ہو، ایک سرٹن پرپز ہو تاکہ اس کو میٹ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھیں. So that is the 3 P's: person, people, purpose. What person do? Person is leadership, a position of office or authority. Is leadership a position of office or authority? So according to me, position of office یا authority جو ہے وہ leadership نہیں ہوتی. Or is leadership an ability in the sense that he is a leader because he leads? Yes, یہ دوسری بات زیادہ اہم اور ریلیونٹ ہے. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا کوئی اپنی آفیشیل اتھارٹی کی بنیاد پر لیڈر ہے؟ نو. پوزیشن کی وجہ سے لیڈر ہے؟ نو. بٹ what is the ability in a person in the sense that he is a leader because he leads. وہ آٹومیٹیکلی لیڈ کر رہا ہے. لوگوں کے مفادات، نظریات، ان کی تھاٹس وہ جو ہے وہ کامن ہوتی ہیں، وہ مل رہی ہوتی ہیں اور لوگ ان کو آٹومیٹیکلی فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے ایگزامپل ود ان دا اسٹاف آپ دیکھ لیں کہ چلیں پرنسپل یا ہیڈ ٹیچر جو ہیں وہ تو تھرو پوزیشن ان کی اتھارٹی ہے، لیکن اگر اسٹاف کا ایک گروپ ہے اس میں آٹومیٹیکلی ود ان دا اسٹاف ڈفرینٹ گروپس بن جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس گروپ کا کوئی ایک لیڈ کرنے والا ہوتا ہے. اب جو ایک اسٹاف ممبر کے پیچھے جو باقی چلتے ہیں اپنے مختلف مطالبات، اپنے کامن انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے، دیٹ از ڈیو ٹو دا لیڈرشپ. لوگ باقی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ایبلٹیز ہیں، سینس ہے لیڈ کرنے کی، یہ لیڈ کر رہے لہٰذا ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے. سو دس از این کامن ایگزامپل آف دا لیڈرشپ within the organization, any type of the organization. Now, a leader by its meaning is one who goes first and leads by example so that others are motivated to follow him. Yes, leader جو ہے وہ خود ایک ایگزامپل سیٹ کرتا ہے، خود ویسا کام کرتا ہے، اس کے کام اور انداز کو دیکھ کر لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں. To be a leader, a person must have a deep-rooted commitment to the goal that he will strive to achieve it, even if nobody follows him. Yes, that is very important. If nobody is there to follow him, no problem. The leader is there to have a deep-rooted commitment with the goal. He or she have to complete the goal. He or she have to achieve the goal. They have to step forward toward the goal. It doesn't matter either people are with him or her or not. Automatically people are attracted due to his personality, his working style, his commitment, his example setting, his passion, his confidence. People are automatically attracted. They are not asked to follow me. They are not registered as the political parties do. Come forward and register yourself as a party member. People themselves step forward to be the member of those groups, those parties. That is due to the leadership. Purpose. وہ جو پیپل اکٹھے ہوئے ہیں، what is the purpose of those people to be together for a certain purpose? A requirement for leadership is personal vision, the ability to visualize your goal as an accomplished fact, a thing already achieved.
The very essence of leadership is that you have to have vision. You cannot blow an uncertain trumpet. The leader has to be practical and a realist, yet must talk the language of the visionary. And so the purpose is that very clear cut vision with very clear cut mission, with a very clear path of working and the pavement, with very clear role of his or her, and a very clear achievement milestone is described by the leaders. So due to this clarity, on the basis of their uh, likeliness and dislikeliness, people go with him or don't follow him. Why are some individuals more effective than other at influencing people? Sometimes some people are more effective and more effectively influence the other people as compared to their peers, the similar people like them. It is due to the effectiveness in the leadership. How this effectiveness in the leadership is attributed. Let's see what are the facets of attribution of an effective leadership. The first one is persuasion skills. Number two, leadership styles. Number three, personal attributes of the leader. So, on the basis of the skills vested with the leadership, tacits and technicalities, and so-called uh, cleverness, all these things due to his tactices and the skills, he or she become much effective leader due to his this one first attribute that is known as the persuasion skills. Second one is the leadership styles. There are a couple of styles prevailing known as the leadership styles, but the much effective one, the leadership style, is that to which the people follow. Nobody can identify that this one is the much effective leadership style. They are comparatively and unanimously overlapping sometimes and are unique sometimes, different from each other. So these leadership styles also play a vital role towards make the effective leadership, and the people on the basis of this attribute are also attracted towards the person known as the leader. Similarly, personal attributes of the leader, the personality attribute, how much personally he is an effective, he is plausible, flexible, he influences the people, how he is accepted at large by the people. So due to his might be knowledge, his personality, his different attributes belongs to his ethnography, belongs to his demography, or the different attributes make the leader an effective leader. People. To be a leader, one must have followers. It's very necessary. The person becomes leader only when he or she have the followers. To have followers, one must have their trust. With the trustworthiness of any of the person
makes him leader. How do you win their trust? Why would others trust you? So to win the trust of the other people, it's very necessary he or she should be capable to attract them, to have a certain type of ability to to uh, to give something the people that people can trust him, to show loyalty, and along with the loyalty their ownership should be added. The people should be attracted through the effectiveness, like that they are honored, and their point of view is owned by them. जब तक आप किसी की राय का एहतराम नहीं करेंगे, किसी की पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, और कैसे उसका ट्रस्ट आप गेन कर सकते हैं? तो ट्रस्ट गेन करने के लिए वो जो तमाम नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं वो मीट किए जाने चाहिए. जब ऐसा हो जाता है तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है. ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं. तो एक और बड़ी अहम जिम्मेदारी आ जाती है लीडर पे कि वो उनके फॉलोअरशिप को का उनका कॉन्फिडेंस लूज ना करे और उनके ट्रस्ट को मिस ना करे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आर यू वर्दी फॉर देयर ट्रस्ट? कि क्या उनके ट्रस्ट की वर्दीनेस को आप मीट कर रहे हैं? क्या वो इस कॉन्फिडेंस में रहें कि आपको वो कहीं आप उन्हें बेच नहीं देंगे आगे? उनके यानी जो पावर आपको एज ए फॉलोअर्स उनकी तरफ से मिली है, उनके जो रिक्वायरमेंट्स और जो उनकी नीड्स हैं उसको आप लुक आफ्टर करेंगे. मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी कल 21 जून को शायद 20 जून को बहावलपुर से एक मेंबर पार्लियामेंट हैं रियाज हुसैन पीरजादा, वो पार्लियामेंट के अंदर तकरीर कर रहे थे. मैं उनकी तकरीर मैंने बड़ी गौर से सुनी, तो मुझे रियली उनके अंदर लीडरशिप की वो तमाम ट्रस्ट वर्दीनेस के हवाले से क्वालिटीज़ मिली. क्योंकि अभी हम बात ही ट्रस्ट वर्दीनेस की कर रहे हैं. वो बात कर रहे थे, चूँकि वो वहाँ के एक ज़मींदार हैं, तो वो कह रहे थे कि बहावलपुर के अंदर, चोलिस्तान के अंदर जब किसी जनरल को ज़मीन अलाट हो जाती है तो पूरे मौज़े का पानी काट के उसको दे दिया जाता है. ऐसा क्यों है? हम किसान लोग हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं, हमारे ज़रूरतें हैं, हमारा पानी हमारी खेतों, हमारे ज़मीनों को मिलना चाहिए. इसी तरह वो बात कर रहे थे, क्योंकि किसान हैं तो किसानों की बात कर रहे थे कि जी गंदम की जो नए बीज हैं उस पर रिसर्च हो रही थी और वहाँ लोग काम कर रहे थे, और रिसर्च के रिजल्ट्स में मुझे जो बीज इस दफ़ा मिला वो ऐसा बीज था कि मेरी 60 एकड़ गंदम जो है वो पैदावार हुई है. इसी तरह कपास की उन्होंने बात की कि रिसर्च उस पर हमने की, को डॉक्टर मंगवाए रिसर्चर वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट में देख रहे थे कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में. उनके रिसर्च के रिजल्ट में 35 मन जो थी वो पर एकड़ उनकी पैदावार हुई. तो कहते हैं हमें तो इस तरह की सपोर्ट चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उन सब लोगों को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया. तो अब हम क्या करें? हम किसान हैं, हमने उधर से ही खाना है, उधर ही जीना है, तो हमें ये सपोर्ट चाहिए. ये सपोर्ट वापस क्यों दी गई है? Very importantly, he was identifying that
کہ کسان جو ہے اس کے پاس سبزی گوشت اور یہ چیزیں کھانے کے لیے نہیں ہیں، وہ تو ورکر ہے، اس نے کھیتوں میں کام کرنا ہے، وہ گندم کھاتا ہے، وہ 2 روٹیاں صبح کھاتا ہے، 3 دوپہر کو، 3 شام کو، اس کو وہ دودھ کے ساتھ، مرچ کے ساتھ، جیسے بھی وہ روکھی سوکھی، کیونکہ اس نے کھیتوں میں کام کرنا ہوتا ہے، اس کی یہ نیڈ ہے، تو اس کو گندم سستی ملنی چاہیے۔ اب وہ جو پیداوار ہے اس کی وہ مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ ان دنوں ابھی 2000 پر من جو ہے وہ گندم چلی گئی ہے۔ جب یہ لوگ غریب جو غربا ہمارے وہاں مطلب جو لوگ بھی ہیں وہ کسان نہ بھی ہوں، تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ نیڈ آف دا پیپل آف دا ویسینٹی اینڈ اکراس دا کنٹری از کہ انہیں کھانے کو ملے، اور کھانے میں گندم سب سے بڑی آئٹم ہے، اس کو وہ ہائی لائٹ کر رہا تھا۔ تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہاری، وہ غریب، وہ ورکر جو سارا دن مزدوری کر کے اس سے صرف روٹی جس نے پوری کرنی ہے، تو اگر اتنی مہنگی گندم ہوگی تو وہ کیسے روٹی پوری کرے گا۔ اسی طرح اس سے ایک اور اگزامپل اس نے کوٹ کی کہ زمینوں کے اندر کام کرنے والے ٹریکٹر جو ہیں وہ روک لیے جاتے ہیں اور ان کو نہیں کرنے دیا جاتا کہ یہ جو ایریا ہے یہ ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے، اس پہ شاید کوئی کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، وار پریکٹس آرمی نے۔ تو کہتا ہے کہ اگر ہم نہیں کھیتوں میں جائیں گے، کام نہیں کر پائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے۔ تو یہ ساری ایگزامپل جو میں نے دیں یہ ان لوگوں کے ٹرسٹ کی تھیں جن سے وہ ووٹ لے کے آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے، مجھے انہوں نے ووٹ کیا ہے، اور ووٹ اسی کام کے لیے کیا ہے کہ میں ان کی بات اسمبلی میں کروں اور انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایفرٹس کروں۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں ان کو لیڈ کروں۔ سو دس از دا ٹرسٹ وردینس اینڈ دس از دا موسٹ امپارٹنٹ کہ کیا آر یو وردی فار دیئر ٹرسٹ۔ وہ جو آپ کو فالو کر رہے ہیں، آپ کے فالوور ہیں، آپ کا جو ووٹر ہے، جو آپ کا سپورٹر ہے، کیا آپ ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے؟ اگر آپ ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے تو آپ ان کے لیے وردی ٹھہرتے ہیں، ادروائز آپ ان ٹرسٹ وردی ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ پیپل جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں، اور جن کی بنیاد پر کوئی بندہ لیڈر بن جاتا ہے۔ آٹومیٹیکلی کوئی لیڈر نہیں ہوتا۔ آن دا سپورٹ، آن دا بیسس آف دا فالوورز، the person become the leader. Let me again say what is leadership. Leadership is the process by which a person influences others to accomplish an objective and directs the organization in a way that makes it more cohesive and coherent. ابھی یہ جو ہم نے پیپل، پرسن اور پرپس پڑھا، ان تینوں کو ملا کے سمجھا جب ہم نے، تو سمجھنے کے بعد ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن آف دا لیڈرشپ سامنے آتی ہے، جو کہ یہ ہے کہ لیڈرشپ از اے پروسیس بائی وچ اے پرسن انفلوئنسز ادرس۔ کیوں انفلوئنس کرتا ہے؟ ٹو اکمپلش این آبجیکٹو اینڈ ڈائریکٹس دا آرگنائزیشن، جو بھی آرگنائزیشن کے لوگ ہیں انہیں ڈائریکٹ کرتا ہے ان اے وے دیٹ دے میک اٹ مور کوہیزو اینڈ کوہیرنٹ۔ تو leaders carry out this process by applying their leadership knowledge and skills. This is called process leadership. And we know that we have traits that can influence our actions. This is called the trait leadership. 5 minute में। So that was all about the leadership and the process leadership and the trait leadership. I will continue from here after a few minutes.